نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا معنی عبد، ایل معنی اللہ، اسرائیل یعنی جس کا معنی بنے گا عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور یہ لقب ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا۔ فرمایا اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر دینی اور دنیاوی لحاظ سے بے شمار نعمتیں عطا کی، جن میں سب سے بڑی نعمت بنی اسرائیل خاندان میں اللہ رب العالمین نے ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر بھیجے۔ پیغمبر، نبوت، رسالت کا ملنا بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی ایک خاندان میں ایک بھی پیغمبر آ جائیں، اس خاندان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور جس میں ہزاروں خاندان آئے، اللہ رب العالمین نے ان پیغمبروں کو بے شمار کتب اور صحائف بھی عطا کیے۔ سب سے بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل، یہ تینوں بھی بنی اسرائیل کے پیغمبروں پر مبعوث ہوئی۔ اسی طرح بے شمار صحائف بھی ان کی طرف آئے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل میں بے شمار بادشاہ بھیجے، بڑے بڑے امراء، مالدار، دنیاوی لحاظ سے صاحب فضیلت لوگ بھی عطا کیے، یعنی دین اور دنیا کے لحاظ سے بہت بڑی نعمتیں عطا کی۔ اسی طرح مختلف اور حالات اور مصائب کے اندر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات اور بے شمار خوشحالی کے اسباب پیدا فرمائے۔ اس لیے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر۔ اب یہ فضیلت جہان والوں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فضیلت قیامت تک کے لیے ہے، یا فقط اسی زمانے کے اندر، اس دور کے جہان کے اندر آپ کو مقام فضیلت عطا ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ یہ فضیلت اس دور، اس جہان کے اندر جب وہ موجود تھے، ان انبیاء کرام علیہم السلام کا زمانہ تھا، تو اپنے دور کے اندر ہر پیغمبر کو اور اس کی امت کو فضیلت حاصل تھی۔ انہیں مقام، مرتبے، دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے پورے جہان کے اندر فضیلت اور مقام عطا کیا گیا۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود
آپ اللہ سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کفایت نہیں کرے گا کسی ایک بندے کے لیے بھی کوئی بندہ ذرہ برابر، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ دن ایسا ہوگا جب افراتفری کا عالم ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت ہر ایک انسان فقط اپنی ذات اور اپنے ہی متعلق پریشان حال ہوگا، کسی کو کسی کی سفارش کرنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوگی، وہ خود اپنی جان چھڑانے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا کہ کسی چیز کے بدلے میں اب کوئی چیز دے دو، یہ بھی وہاں پر نہیں ہوگا۔ اسی طرح نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، سپورٹر ہوگا کہ جو اس وقت چھڑوا لے، بچا لے۔ جیسا کہ دنیا کے اندر اگر کسی انسان کو پکڑ لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے، کوئی گروہ پکڑ لے، تو اس کے چھڑانے کے 4 ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کی ضمانت دی جائے اور یہ کہا جائے کہ ہم اس کے ضمانت اٹھاتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو ہم اسے پیش کریں گے، اگر آپ نے اس مجرم کو مانگا، اس ملزم کو مانگا، تو ہم آپ کے سامنے اسے پیش کریں گے، ہم ذمہ دار ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی تکڑی سفارش ہو، کسی قسم کی ایسی بات یا ایسا معاملہ ہو کہ جس کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا جائے۔ تیسری وجہ کہ اس کا کوئی بدلہ، معاوضہ یا جو ان کی ڈیمانڈ ہو اس کے مطابق ان کو دے کر اسے چھڑا لیا جائے۔ اس طریقے سے بھی یہاں پر تاوان یا اسی طرح کوئی معاوضہ یا کوئی مطالبہ پورا کر دیا جائے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ بزور طاقت کے کسی گروہ، جتھے، گروپ کی شکل میں چڑھائی کر دی جائے، حملہ کر دیا جائے اور زبردستی اسے چھڑا لیا جائے۔ یہ 4 ہی طریقے رائج ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ان 4 میں سے کوئی بھی طریقہ کارآمد نہیں ہوگا۔ وہاں پر سوائے اللہ کی عدالت کے، اللہ کی اجازت کے، اللہ کے حکم کے کوئی بھی کام سر انجام نہیں دیا جا سکے گا۔ وہ منظر ہی ایسا ہوگا، وہاں پر یوم الحساب ہے، یوم الجزا ہے، وہ بدلے کا دن ہے۔ وہاں پر اس قسم کے کوئی بھی ایسے معاملے کا اندیشہ نہیں ہے